قانون قدرت ہے، خامد بھی ہو، بیوی بھی ہو، زواجی زندگی بھی ہو، صحت بھی ہو، پھر فضل ربی ہو تو پھر بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے. آج اظہار قدرت ہو رہا ہے. آج حضرت مریم رضی اللہ عنہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو فرمایا اے مریم ابھی غسل فرما رہی ہیں. مشرق جو بیت المقدس ہے مشرقی جانب جو ہے یہ عیسائیوں کے لیے واجب الاحترام ہے. فتحت من دونہا حجابا فارسلنا الیہا روحا فتمثل لہا بشرا سویا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. عیسائی بیت المقدس کی مشرقی سائڈ کا احترام کرتے. بات سمجھے کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے وہ غسل کرنے کے لیے مشرقی جانب میں تھے. وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جسد کے ساتھ تو وہاں نہیں تھے لیکن ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. لیکن آپ کو پتا ہے جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر مغربی جانب وحی کی. لہذا یہودی مغربی سائڈ کا احترام کرتے ہیں، عیسائی مشرقی جانب کا احترام کرتے ہیں، اور جو سنی ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ بیت المقدس کی ایک اینٹ کا احترام کرتے ہیں کہ ان اینٹوں نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دیے. کہاں یہ مرتبہ اللہ اکبر حجر اسود کے، یہاں کے کنکروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اب رہتی ہیں حضرت مریم بیت المقدس کے اندر وسنیک اتنے دیا رہن والیاں، لیکن نبی کی پیدائش کا کتنی اہمیت ہے. رسول پیدا ہونے والا ہے اور رہائش بھی ہے، لیکن فرمایا چلی جاؤ. یہ بچہ دچا ہاسپیٹل نہیں ہے. یہ نہیں آخر یا اللہ میں اینے سال ہو گئے رہن دیا مینو ایویں بغیر کی نوٹس دیتے ہیں کچی بیٹھنا پیا 15 دن کا نوٹس. فرمایا نہیں جلدی کرو یہاں اس کو خالی کر دو، یہ بچہ دچا ہاسپیٹل نہیں ہے. کہاں چلی جاؤ؟ بیت اللحم پہ چلی جاؤ. اب جب وہاں تشریف لے گئی تو اس وقت پتہ ہے کیا کہا کہ میں مناظرے چ منو بندہ آخر لا عورتوں سے نہیں یہ پھر پردے داری کیسی ہے. ہاں منو کہن لا یہ مناظرے چو کہنے لگا بی بی مریم قرآن پہ آندا انہاں کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے میں نے کہا کہو واہ حسین. وہ کہندا آکھے ہائے حسین. میں کہا ہائے کیوں آندا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید وچ پہ آندا ہے کہ بی بی مریم نے آکھیا ہائے میرے مولا میں مر گئی ہوندی. میں کہ تے بچہ بھی جمدی سی تینوں کیڑی تکلیف ہے؟ تے میں پہ آندا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی اما ادھر قد جعل ربک تحتک سریا. اے مریم کوئی بیعت نہ کرو، کہہ دو میں نے آج چپ کر روزہ رکھا. جو تجھ پہ اعتراض کرے گا میں جانوں. ایک نکتہ کہو تو بتا دوں، آپ کو تو آتا ہی ہوگا، میں ان کے لیے. حضرت مریم پر اعتراض ہوا کیا یال ہے جس وقت انہوں نے کیا بدماشوں باشوں نے ولیوں کے منکروں نے کہا بڑی ولی مریم کا منع آبدا آیا بڑی ولی بنی پھرتی سا جائے اور جنہوں نبی جا کے کھانا کھواندا سا جائے. آج جناب علی ویکھو مڑا جم کے بیٹھی جائے مقام علیہ تے یا بیت اللہ تے دوڑ دے آئے بدماش. دعا کرو کسی نیک کو گناہ نہ ہو جائے. آخو آمین. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے ہمارے پردے رکھے. ساڈے تے بھی گناہ جڑے سی کپڑے وال پانے. صوفی کی یہ تعریف نہیں. میں کئی بار سوچنا جی اسی میں ستھرے کپڑے پائی جانے مال تو رلدا ہے. گڈی چنگی ہوئے آہ جی قوم دا مال. انہاں دا دل ہے کہ کرتا وہ ہوئے جی اچھا جس کرتے جو جواں پہ ہونے تو پاٹا کرتا ہوئے آنے مولوی بڑا شریف ہے. حول ولا قوت تے جڑا گڈی نو تکے مارے تو پیچھے اور جناب کی کرن جی پھر سفید خوش بندے تے جے گڈی چنگی ہوئے تے بڑا ہے بے خدا اڑاؤ عیش کرو عشرت بہت پھولو. اسی ہر وقت تواڈے لیے دعا کرنے ہیں بلکہ بیت اتھوں تک آکھیا جی اسی تسی بیمار ہو جاؤ خدا نہ کرے اسی آنے نا یا شافی الامراض اشف مردانا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے کل بیماروں کو شفا یا فرمائے. کہو آمین. اسی یہ بیمار ہو جان تو اسی آنے بھائی دعا کرو صدر صاحب بیمار ہو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو جے امام یا ساڈے جو کوئی امام بیمار ہو جائے تو یہ نہیں آندے کہ اسی تو پوچھنا کس طرح بیمار ہوئے سانو آندے نے کیوں بیمار ہوئے ہو. تو گل میں یہ پیا کرنا رولا پی گیا. اور جڑی بڑی بزرگ اسی تو تمہیں آندے سا بھی یہ پیروں فقیروں کو نہ مانو. بڑی بزرگ بنی سی اج ماد اللہ پتر لے کے بغیر نکاح بیٹھی ہے. اللہ اللہ دوڑتے ہوئے بدماش آئے لڑکی ماں نے کی کاش کہ میں مر گئی ہوتی لوگ مجھے بھول جاتے ہیں. آج سفید
دامن پہ داغ نہ پڑتا. فرمایا مریم گھبراؤ نہیں, تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تمام گنڈے پبوں میں کلبوں میں بدماش وباش دوڑتے ہوئے آئے. بڑی سے تویز کر دی ہیں, دعا کر دی ہیں, کتوں لے آئی بتاؤ, کہاں سے لے آئی؟ شرم نہیں آئی؟ اللہ ہوگا نہیں. فرمایا چھپ. پھر جو کہا فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, اشارہ کیا اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آ گیا. انہاں آخیا معاذ اللہ, نالے چور نالے چتر نالے ظلم کرنی نالے ساڈے نال بیوقوف مذاق بنانی ہے, ساڈے نال مذاق کرنی ہے. آپ نے جس نے اشارہ کیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, فوراً بول اٹھے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے, جو ابھی ماں کی جڑے آدھے نا مصر کو میں ایمان نہ دیکھے بائیاں سالوں نے ناکاں پونڈ آئس کریم کھا ہی جائے. پیغمبر کی ماں پہ اعتراض ہوا, ماں کا دودھ پی رہا نبی, چھوڑ دیا. جس وقت انہوں نے کہا یا اخت ہارون, یہ موضوع بات تمہیں بتاؤں گا, یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی ماں بہن تیرے خاندان ایسا نہ تھا, یہ ظلم کیا کیا؟ فاشارت الی, فرمایا مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں سے لائی, اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا اس بچے سے ہم کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے. یہ اتنا ہی کہا, خیال آیا کہیں میری ماں کی عصمت کی چادر پہ یہ ظالم و بے حیا گستاخ ملا یہ اعتراض نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ بے خبر ہوتا ہے نبی. اسی وقت کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خبردار میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. کتاب اور نبی یہ کون بول رہا کہو؟ قرآن. اور ملا کہتا ہے 40 سال تک حضور علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنی ہے یا نہیں. اب تمہیں اور تمہارے دودھ پوت کی قسم دیتا ہوں, بتاؤ تم عیسائیوں کو کہہ سکتے ہو کہ ہمارے اس نبی کی طرف آؤ جسے 40 سال تک اپنی نبوت کا پتہ نہیں تھا؟ وہ کہیں گے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف. با اختیار کو جو نبینوں کو بینا کرتا ہے, جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, جو کوڑوں کو شفا دیتا ہے, جو غیب کی خبریں دیتا ہے, وہ نبی کم بما تاکلون ما تدبرون, اسے چھوڑ کر بے خبر نبی کی طرف ہے. ارے اعلیٰ گاڑی چھوڑ کر بیو گاڑی چھوڑ کر ہم جناب علی اللہ یہ پب کہہ جائیے اس طرف ہے نہیں. میرے نبی علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے, میں ادھر نہیں جاتا. مریم کی باری آئی, صفائی کا گواہ بیٹے کو کیا, صفائی کا گواہ بیٹے کو کیا. یوسف علیہ السلام کی باری آئی, واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. مولوی ترجمہ سمجھ گئے, دوڑتے ہوئے آگے یوسف تھے, پیچھے زلیخا تھی, پھر بھی یہی سچی ہے. خدا کی قسم ایوے کہتے ہیں کہ مولوی نے من چھیڑے, کسی نے نہیں کہنا لولا جاؤ علیہ بیار باتیں چھوڑ دو, توبہ مارو جی کٹو انہیں بات. ہانپتا ہوا دیکھا, دیکھو یہ سیاست ہے اس وقت امریکہ, نہ چاہتا ہے پاکستان مر جائے اور نہ چاہتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول رہے. دیکھا, کہا میرا دل ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا, جو تیری عورت کی عزت میں ہاتھ ڈالے اس کا کیا حال ہونا چاہیے. فوراً خیال آیا کہیں جلال میں آ کر عزیز مصر قتل نہ کر, اور محبوب کا قتل بھی گوارا نہیں تھا کہ محبوب قتل ہو, اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے گھر میں رہ کر آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو. یہ بھی نہیں امریکہ چاہتا کہ پاکستان ختم ہو جائے, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ کھا کر میرا آؤٹ آف کنٹرول ہو. یہ زلیخا کی پالیسی ہے, یہ کون سی ہے؟ ساتھ ہی سزا بھی سنا دی, لا یسجنوا عذاب الیم, انہیں دردناک عذاب دیا جائے یا جیل میں ٹھونسا جائے. آپ نے فرمایا 10 غضب خدا دا نالے چور میں. دیکھو آپ نے فرمایا میں ایمانداری سے سچا ہوں. کہنے لگا گواہ, فرمایا اسی کی ماسی کا لڑکا, خالہ کا لڑکا جو گہوارے میں ہے وہ میرا گواہ ہے, میری پاک دامنی کی گواہی وہ دے گا.
اس نے کہا عقل کی بات کرو، فرمایا تو پوچھ کر دیکھ لے۔ اس نے کہا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ انہیں کہا مولویاں دے نہیں بول دے، وہ عام بچہ نہیں بولتا، لیکن جدھر نبوت کی انگلی اٹھ جائے وہاں تو اشجار بھی بول پڑتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں اور کنکر بھی بولتے ہیں۔ یہ پھر کبھی بیان کروں گا، مسلم کی حدیثیں پڑھوں گا، وہ بول پڑتے ہیں، ذرا پوچھ تو صحیح۔ اس نے اتمام حجت کے لیے پوچھا بتاؤ زلیخا سچی ہے یا یوسف سچا ہے؟ یوں نہیں کہا یوسف سچا ہے زلیخا، لطف نہیں آیا تھا، ایسے کہا دیکھو قمیص اگر گریبان کی طرف سے پھٹی ہے زلیخا سچی ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف نے اٹیک کیا ہوگا عزت لوٹنے کے لیے، زلیخا نے دھکا دیا ہوگا، گریبان پھٹ گیا ہوگا، اس لیے دیکھو گریبان جو ہے سینے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر جناب علی یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس وقت دیکھو اب بتانا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آبرو کا سوال ہوا تو گواہ عیسیٰ علیہ السلام کو صفائی کا دیا، کہا تم گواہی دو بچپن میں، یوسف پر اعتراض اور تہمت لگی تو کہا زلیخا تیرے یہ خالہ کا، میری خالہ یوسف کی خالہ کا نہیں، تیری خالہ کا بیٹا ہے، تو گواہی دے۔ اور جب مصطفیٰ کی بیوی عائشہ پہ تہمت لگئی کہا نہ نبی تو گواہی دے نہ صدیق تو گواہی دے، ارے یوسف پہ اعتراض ہوگا بچہ گواہی دے گا، اور نہ مریم پہ اعتراض ہوگا بیٹا صفائی کا گواہ دے ہوگا، جب تیری ذات پہ اعتراض ہوگا خدا صفائی کا گواہ ہوگا۔ تم نے کیا شان صحابہ بیان کرنی ہے؟ 18 صورتیں نور کی اتار دی، 18 صورتیں، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بوڑھا باپ آیا آپ نہیں اٹھے، حضرت عمر آیا آپ نہیں اٹھے، اور جب عثمان آیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا لا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس بوڑھے سے کیسے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو بات یہ صدیق اکبر رضی اللہ، فرمایا سب کا میں نے حق ادا کر دیا، لیکن یہ ابو بکر سے اتنے احسان ہے کہ قیامت کو خدا ہی حق ادا کرے۔ اچھا پھر فرمایا ابو بکر، یہ اس لیے ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جس کی میں کر رہا ہوں صدیق کی تعریف، خدا کر رہا ہے صدیقہ کی تعریف، میں کر رہا ہوں صدیق اکبر کی تعریف، مصطفیٰ کر رہا ہے صدیق اکبر کی تعریف، رسول اللہ صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن صدیق اکبر کی تعریف کر رہا ہے۔ بات تو پھر بنے گی نا میرے دادا کی، جب صدیق اکبر میرے دادا کی تعریف کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہوں گے، نماز کا باب الصلاۃ ہوگا، باب الصوم ہوگا، اور اسی طریقے سے باب الجہاد ہوگا، باب الغذا ہوگا، یہ تمام باب التقویٰ ہوگا۔ 8 دروازے ہوں گے جنت کے، اور ایک باب الریان ہوگا جس میں روزے دار جائیں گے۔ یہ آگے آ رہے ہیں نا روزے، سرٹیفکیٹ لے لیو جلدی، بیماری سے ساجال تو لے لیں دیں۔ ہاں تو فرمایا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا جو روزے دار ہوگا، اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، مقصد تو 8 دروازے ہوں یا 4، دخول جنت ہے، اسی دروازے سے کوئی آ جائے، ادھر سے آ جائے تو مسجد میں ہے، ادھر سے آ جائے تو مسجد میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد تو ہے دخول جنت، لیکن ذرا امت میں نگاہ ڈالے نا ساری امت پر، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے؟ فرمایا بل ارجو ان تکونا، ہاں ابو بکر وہ میں یقین سے کہتا ہوں وہ تو ہی ہے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ایک امتی کے عمل پر۔ اب میں یہ پڑھنے لگوں عبداللہ بن عمرو قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ میں حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں، میں مرید کی بات کرتا ہوں، میں شاگرد کی بات کرتا ہوں۔ انا مدینۃ العلم والی بابا، سنو کیڑے علی، اہل خرد کی آنکھ کا تارا علی علی، آنکھو اہل خرد کی آنکھ کا، اہل خرد کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ذکر اللہ تعالیٰ، ذکر علی نے عبادت، اور آئی کین شو یو، ذکر علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ صدیق اکبر یوں دیکھ رہے، ٹک ٹکی باندھ کر، فرمایا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ کون دیکھ رہے؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ ایک میں نقطہ عرض کر دوں، آپ کو تو آتے ہیں نا ان کے لیے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جب نبی اپنے لصاحب ہی کا، یہ نہیں کہا یقول لصاحب الغار، اگر صاحب الغار کہتے تو اعتراض ہو جاتا تھا، یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیل کا ساتھی یوسف کا کافر تھا، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار،
عالم الغیب نے یہاں یہ نہیں فرمایا یا صاحب الغار کہ اے میرے غار کے ساتھی، اور آگے فرمایا لا تحزن، اپنی جان کے لیے ہو تو ہوتا ہے خوف، کسی کے لیے ہوتا کرے آدمی گھبرائے کہ اس کے ساتھ بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، اسے کہتے ہیں تحزن. تو فرمایا یہ نہیں کہا لا تخف، کہا لا تحزن، اے ابو بکر تم میرے لیے خوف نہ کرو، بے شک ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر فرمایا لصاحب ہی، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے حضور فرما رہے تھے. یاد رکھنا ریل کا ساتھی کافر ہو سکتا ہے، اکثر ہوتا ہے، یہ ہم ریل میں سفر کرتے ہیں. بس کا ساتھی کافر ہو سکتا ہے، کافر ہوتا ہے. ارے نیبر جو ہے ہمسایا، مکان کا ساتھی کافر ہوتا ہے، اور یہاں اکثر ہوتے ہیں. ارے مکان کا ساتھی کافر ہو سکتا ہے، ارے ریل کا ساتھی کافر ہو سکتا ہے، ارے گیل کا ساتھی کافر ہو سکتا ہے. نبی کا ساتھی کافر نہیں ہو سکتا. اگر کافر ہے تو نبی کا ساتھی نہیں، اگر ساتھی ہے تو پھر وہ کافر نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر بہرحال یہ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ٹکٹ کی بات کا دیکھ رہے ہیں. اب میرے ساتھ مل کر کہو اہل خرد کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل خرد کی آنکھ کا اور اہل نظر کی آنکھ دل کا سہارا علی علی. مجھے علی تیری ذات کی قسم، تیری بیوی خاتون قیامت کے رضا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے، بولو موئے سن جیندے سن؟ تسی جیندے نہیں پہ بول دے موئے سن یا جیندے؟ زندہ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے؟ کھڑے تھے. امام الانبیاء نے امامت فرمائی، نماز انہوں نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ سارے کھڑے تھے. اے بھی ایسی گاما قادیانی تھا وہ نہیں، اس میں مور نبوت لگی نہیں. بات یہ کرنی ہے ہر پیغمبر اپنے الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں. ارے ہر نبی نماز پڑھتا ہے، بڑا کمال ہے. لیکن امام الانبیاء کیا آپ بھی اتنا ہی کرتے ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم ہر نبی اپنی قبر میں جا کر نماز پڑھتا ہے. میرا کملی والا قبر میں جا کر باہر والوں کو نمازیں پڑھاتا ہے. اب حوالہ اگر پیش کروں تو بڑا بکر لگ جائے گا. حضرت سعید ابن المسیب جب یہ ہرا کا واقعہ ہوا، یہ یزید کی اولاد جو کہتی ہے، جب یہ ہرا کا کہتے ہیں اس کو بھی رحمۃ اللہ علیہ دوستو. بہرحال یہ فلاح اللہ توقع فی جانب الفی ایمان ولعنۃ اللہ علیہ وعلی آبائہ وانصارہ. حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کسے پوچھا، مینوں ایک بزرگ سنو آکھنے بجائے لعنت تے درود شریف پڑھیا کرو. میں کہ جی اسی اوور ٹائم لانا چاہتے ہیں. یہ مطلب تے ہے کہ ابو لہب نو کچھ نہ کہو. میں کہ جناب اسی اوور ٹائم لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کسے پوچھا، جناب اللہ نے فرمایا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو خدا اور رسول کو دکھ دے خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرے، آخرت میں بھی لعنت کرے. حدیث تو انہوں نے پڑھی ہے کہ منبر رسول پہ حضور علیہ السلام بیٹھے، ترمذی کی حدیث ہے. کون آ گیا؟ جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران. نبوت خطیب، نبی خطیب ہو، علی نمازی ہو، صدیق اکبر مقتدی ہو، مکبر بلال ہو، اس مسجد نبوی مقام ہو. حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین سیدین کو گرتے ہوئے دیکھا. کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، عالم طفولیت ہے، صغر سنی کا دور ہے. اب بتاؤ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں علماء سے پوچھتا ہوں خطبہ ہو رہا ہو، سلام کہنا جائز ہے؟ بولو مولویو. میں ٹوٹ جا رہا ہوں فتویٰ لا میرے سامنے لاؤ. سلام کرنا جائز ہے؟ اپنی جگہ سے ہلنا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، منہ بونا جائز ہے. جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو. نبی نے ادھر قرآن کو دیکھا، ادھر خطبے کو دیکھا، ادھر حسین کے چہرے کو دیکھا، ادھر کربلا کے مارکے کو دیکھا. حسین ابن علی گرتے ہیں. اللہ کے رسول نے، میں رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں دکھا سکتا ہوں، منبر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑا یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ علماء کرام بولو، میرے دادے کی باری ہے. چھوڑا یا نہیں؟ چھوڑ دیا. نہ نبی استقبال کے لیے جاتا ہے. اے پیغمبر تیرے استقبال کے لیے تو آگے 1,24,000 کھڑے ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام چھٹے پہ کھڑے ہیں. تم کس کے استقبال کے لیے جا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. حسنین کریمین کو اٹھایا، ایک کو تھا ایران پہ بٹھایا، حسین کو ایران پہ بٹھایا. فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے بیٹا حسین، رب نے سچ کہا، اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. بیٹا میں تجھے زمین پر گرتے ہوئے نہ دیکھ سکا، میں نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، میں نے قرآن
قرآن کو چھوڑ دیا تجھے گرنے نہ دیا. زبان حال سے کی ابا آج مجھ پہ وقت آیا, آج میں گرنے لگا, تیرا خطبہ میرے کام آیا, آج میں گرنے لگا, تیرا قرآن میرے کام آیا. اگر تیرے قرآن پہ کبھی وقت آ گیا, اگر تیرے خطبے کے کبھی وقت آ گیا, جمعے کا دن ہوا, میں اکبر کو گرتا ہوا دیکھ لوں گا, میں قاسم کو گرتا ہوا دیکھ لوں گا, عباس کو گرتا ہوا دیکھ لوں گا, تیرے خطبے کو زمین پر گرنے نہ دوں گا, اس کا میں حق ادا کر دوں گا. ادھر مجھے جانا نہیں ہے. سرفراز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ نبا علی دیکھ رہے ہیں, علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اہلے مریم کہاں گئی؟ بیت اللہ پہ چلی, وہاں کھانے کو وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. قرآن کن کے گھر میں اترا تھا؟ ہمارے گھر. اللہ کی قسم اگر کوئی کسی پیر کا بیٹا ہو تو جھوٹ ہی پاویں پیا مارے, دبا پیری پاویں ہوئے آدھے نے جی انہوں نے نسبت ہے, تو جن کی رسول سے نسبت ہے. ہائے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کا رستم ہے, سید تے زوال آ گیا. انہیں اج کل جی وڈی باکسنگ ہوتی ہے, پاویں مکے ترے کھا کے ڈگ پوے پیسے انہوں بھی کافی لب دینے کی. میرا پہ دل کرے میں بھی وشکار آ جا, اور مکے نے 2 کھا لا 2-4 لاکھ پاؤنڈ لب جائے گا. باہر اسے بھی ملتے ہیں. سید کو سوچ آئی کہ یہ طریقہ کریں. میدان اس نے کہا بادشاہ نکالو کہاں تمہارا رستم, آج ہم سے کشتی لڑے. اللہ غنی. شاہ جی میں گلاں کرنا مینوں ڈر کوئی نہیں, کیونکہ میں ہن کسی مسجد دا خطیب ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالی الارض مسجدا وطہورا وخطابۃ وللولی خطیب انا خطیب لکل جہان لاموات. سر مینوں اس چیز دا کوئی نہیں. آئی ڈونٹ باور, آئی ڈونٹ کیئر. بالکل جس لے حضور علیہ السلام کی گل پہ کرنا انتظام کیتا. مائی صاحبہ گئیاں تو آخیا دے موسم کھجوراں دا نہیں, بچہ پیٹ دے چولی جو پتر ہوئے ایمان نہ کو وہ اس لیے موومنٹ کرنا دی, حرکت نہیں کرنا. عورت بیمار ہوتی ہے اسی لیے ماں کا حق ادا نہیں ہوتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 7 حج اپنی ماں کو کعبے کا طواف کراؤں, صفا مروہ پہ اپنے کنوں پہ بٹھا کر اسے میں چلاؤں دوڑاؤں, تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا ساری عمر کا. تو نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا کہ جب تو پیشاب کرتا تھا وہ پیشاب کی جانب خود ہو جاتی تھی, تجھے بابو سوکھی جگہ پر بٹھا دینا. تو جہاں پر وہاں پر وہ بیٹھی ہیں, فرمایا کہ کھانے پینے کا انتظام. وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا اے مریم کھانے کے لیے ہم نے کھجوروں کا بندوبست کر دیا, موسم نہیں ہے, ہم نے کھجوریں لگا دی ہیں. ان لائے کو کسی مولوی نے چاڑی کھجور, انج تو چڑھتا نہیں, کسی لفٹ نال ہی چاڑی اس بانس نال کسی طریقے نہ چاڑی اسے. آخو لے آپ آمی میرا نبی پاک ما دلہ صاحب کو وہ ما گواہ. جاتے ہوئے جبریل ساتھ تھے, آتے ہوئے کون ساتھ تھا؟ اور یہاں خدا کی قسم نقشہ لیا, میپ لیا, ساتھ شاہ صاحب سے سارا لیا, پھر ایک آدمی کو لیا تو ان کے گھر پہنچے. سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, راہیں متعین ہے, اور ناٹی گم کا ہر جگہ پر بورڈ مل رہا ہے. اتنا مل رہ گیا لے یہاں سے پھر سٹی ٹاؤن ہے. سارا ہم نے پوچھ کر پھر بھی بھول گئے, لیکن وہ ساری کائنات کو دیکھ کر آیا, رب اولا کو دیکھ کر آیا. رات و ربی عز و جل فی احسن صورت فبارک وقال فیما یختصم ما لا. فرمایا لوگوں سارے آخر لا الہ الا اللہ, میں نے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا. آواز آئی نیچے دیکھو فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں. فرشتے آنے نے مولوی لڑ دے. اور خدا کی قسم ذرا نبوت کا کمال تو دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ رب ارنی انظر الیک, مجھے ادھر پیچھے بٹھا دو, ہر کے تجسس ہوگا میں دیکھوں کیا ہے, تو مجھے اپنا آپ دکھا دو. یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھاؤں گا. کیوں بھیا کیسا قادر قدیر؟ کہا میں تو دکھا دوں, لن ترانی تم دیکھ نہیں سکو گے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, عرض کی تھی سونے میں دیکھ سکا یا نہ وے میرے مقدس تو وہاں. جی رب آنا نا میں نہیں وہاں, ایمان ساری جان نہیں سی چھٹی بلا بھی ہوئے. ہائے ہائے ہائے, میں تے سائنس جی ترقی پہ کر دی ہے نا, بڑا خوش ہوں. ہائے ہائے ایک شعر سنا دوں. راکٹ تیرے پرواز کی منزل تو کمر ہے, راکٹ تیرے پرواز کی منزل تو کمر ہے, میں عرش پہ یہ کس کے قدم دیکھ رہا ہوں,
اتنی بلندی دی، انبیاء کے مدار نیچے رہ گئے، حضور بلند ہو گئے، پہلا آسمان نیچے رہ گیا، حضور دوسرے پہ چلے گئے، دوسرا نیچے رہ گیا، سرکار تیسرے پہ چلے گئے، تیسرا نیچے رہ گیا، حضور چوتھے پہ چلے گئے، چوتھا نیچے رہ گیا، حضور پانچویں پہ چلے گئے، پانچواں نیچے رہ گیا، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، حضور چھٹے پہ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نیچے رہ گئے، حضور ساتویں پہ چلے گئے، خلیل اللہ وہاں موجود ہے، ساتویں کو کراس کر کے اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا، وہاں جبریل کو پیچھے چھوڑ کر جب حضور عرش بری پہ گئے فرمایا سونیا اوے فاطمہ دے ابا تے علی دیا ویرا تے کائنات دیا دستگیرا تے ڈگیاں نو اٹھان والیا، روندیاں نو ہسان والیا تے وچھڑیاں نو ملان والیا تے امت نو جہنم چوں بچان والیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منھا، چن نو توڑن والیا تے ٹوٹیاں دلاں نو جوڑن والیا، ذرا تھلے ویکھاں ساری کائنات نیچے ہے، تیرے قدم سب سے بلند ہے، انبیاء کی قبریں نیچے ہیں، رسول نیچے کھڑے ہیں، میرا رسول عرش عظیم پر ہے، میں ممبر پر ہوں۔ کی مطلب ہے؟ ممبر میرے تھلے، آپ فرش پر ہے، فرش نیچے اللہ آتا ہے استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے، فرش نیچے ہے، آپ کے قدم اوپر ہیں، حضور انک لعلی خلق عظیم کے پیکر، حضور عرش عظیم پر تھے، ساری کائنات کہو محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھی۔ اب آپ موسیٰ علیہ السلام تھے، میں تمہیں گل بڑی میں چسکی جی سنا گا، پرانے بندے پھر بھی پرانے ہی ہوندے نے، او حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا اللہ وہاں، فرمایا تو ویکھ نہیں سکتا، عرض کی میری ویکھ گل ہے نا، تو وہاں ایک بندہ میں آنا جی گن چاہ پلاؤ، تسی آخو جی تمہیں چنگی موجی کھائے خسمہ نو چنگی لگدی سمجھے ہو تسی، رب نے کہا لن ترانی تم دیکھ نہ سکے گا، انہوں نے آخیا ویکھ سکا یا نہ، ویکھنا ضرور ہے، فرمایا اچھا یہ گل ہے انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، فرمایا میں اپنی ذات نہیں صفات کا تجلیات میں تجلا ایک پہاڑ طور پر گراتا ہوں، ادھر دیکھو ادھر تو ادھر دیکھو، تو اگر وہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، اگر اس نے برداشت کر لیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، نہ وہ برداشت کر سکے گا نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے میں سجاد اکبر سے کہوں آپ جناب اتنے فاضل عالم جید محقق مدقق ہیں کہ اگر آپ چھاننی میں پانی لے آئیں تو میں آپ کا جناب مرید ہو جاؤں گا، نہ چھاننی وچ پانی آونا نہ سانو سیاپا دے وقت کرنا پے۔ فرمایا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ، پہاڑ کی طرف دیکھو، فلما تجلی ربہ فجعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، پیغمبر بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ جل گئے، لیکن یہاں ذات نہیں صفات کا ایک جلوہ پڑا۔ اب حضور فرماتے ہیں صفحہ 69 آخری سطر، مطبع مجتبہ مشکات شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 17ویں شریف، جلسہ شریف، جلوس شریف، نیاز شریف، نظر شریف، مکہ شریف، مدینہ شریف، بخاری شریف، سارے داتا اجمیری جناب اجمیر شریف، کلیئر شریف، سارے ہی ساڈے شریف، ایک بندے نے پتر شریف دسنا پڑا۔ حضور علیہ السلام بغداد جس وقت حضور نے رب نو فرمایا رہا تو ربی عز و جل فی احسن صورت، میں رب نو اینا آنکھاں نال دیکھا، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابارتے تھے، پھر کتنے گئے محیط و مرکز میں فرق مشکل، دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنا، جیسے دو کمانے مل جاتی ہیں دو بھی زیادہ قریب ہو گئے، اٹھے جو 70,000 حجابات اٹھا کر، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ علماء فضلاء کے لیے محققین کے لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ مرکز کسے کہتے ہیں، نقطۃ یفرض فی وسط القرۃ الدائرۃ بحیث یکون الخطوط الخارجیۃ منها متساویۃ لا وجہ حضرت حلو یمیل الی جمیع جوانبہ، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، آنکھوں کا مان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں حامد علی شاہ تیرے جوبن کا آنکھ والا، تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، فرمایا کالا فیما یختصم مالا الاعلی، تھلے دیکھا میرے سونے یہ فرشتے کیوں پہ لڑ رہے، اللہ اللہ باؤ سین دے بابا کہو زندہ آباد، آنکھوں مدینے والا سارے دور، آنکھوں دور میں زندہ آباد، خدا کی قسم جس لکڑی کے ساتھ رسول کا وجود لگ جائے اس میں حیات آ جاتی ہے، لما یحییکم، زور سے کہو مدینے والا۔ ہاں حضور علیہ السلام رب نے آخیا بچاڑی پی جائے نا، آخر میں آئی شیل ول گو ود یو لندن، ہوں بندہ سوچتا ہے میں لندن کھڑا میں اپنا کام کرنا، آدھا اچھا
یار یہ کڑی کتوں آتی ہے؟ وہ کڑی آنا جاؤ کھڑونے کدے نے اے میرے وہ نہیں یور دس دیٹ از ناٹ یور دیٹ از یور بردر نہیں نہیں ڈیڈی میرے نے وہ ادھر کر کے 2-3 گلاں کر کے اچھا ویک جا جائے کھڈونا لیا آپ باہر نکلے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آخیا پہاڑ آل وے میرے حال کی ویخنا پہاڑ آل وے آئے ہائے میں فاطمہ تیرے بابے کے قدموں پہ قربان لہذا تم مجھے علی سے علی کے متعلق پوچھو خدا کی قسم انفسا لا جس کے لیے کیا آ گیا میں کہتا ہوں اس کی بیوی کا پوچھو میرے پیغمبر مسجد نبوی میں آتے بتاؤ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں حضور بیت المقدس میں گئے انبیاء کھڑے ہو گئے میرے رسول نانا جد امجد سادات کے بیت المعمور پہ گئے سلامی کے لیے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں روایتوں کو اٹھا کر دیکھو نبی الانبیاء مسجد میں آتے ہیں صدیق و فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نفوس قدسیہ کھڑے ہوتے ہیں با وفا کھڑے ہو جاتے ہیں با حیا کھڑے ہو جاتے ہیں امام الانبیاء جب بیت المقدس میں جاتے ہیں گارڈ آف آنر کے لیے انبیاء اور رسول کھڑے ہو جاتے ہیں حضور بیت المعمور پہ جاتے ہیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب علی کی بیوی حسین کی اماں عطیہ خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے مجھ سے تم یہ باتیں مت پوچھو ادھر کا فیما یستسم مالا اللہ سونے فرشتے کیوں پہ لڑتے ساڈا تے ایویں ماننا نہ بدنام اے مولوی حلوا بڑا کھڑے تواڈے کلمہ پڑھو ہاں کسی حلوا نہیں آئی تے کھا پڑھو کلمہ جی انہاں نو پوچھو بے ایماناں سارے نوں زیادہ کھانا اور اسی تے چمچیاں نال کھانے ہاں وہ آٹومیٹک کھاندے لگے جاندے فرمایا فیما یستسم مالا الاعلی محمود فراش بھی فن خطابت ہمارے گھر کی لونڈی ہے خطابت ان کے گھر کی ہے صداقت ان کے گھر کی ہے خلافت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے گناہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا بات کہہ رہا تھا فرمایا فیما یختصم مالا الاعلی ایک فرشتے کیوں پہ لڑ دے لو وکیل نہیں آپس میں لڑتے بولو لڑ دے یہ لیڈر آپس میں نہیں لڑ رہے یہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں تیری گنبد خضرا کی کلگی کی قسم ہم تیری آبرو کے لیے لڑتے ہیں اے علی اے نجف کے والی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف فیما یختصم مالا الاعلی پیارے ذرا نیچے دیکھو فرشتے کیوں لڑ کسی مولا موسیٰ علیہ السلام وہ خدائے تھے مجھے بلایا گیا ہاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ عورت تھے تم اور ہو وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی خیال آیا نالین اتارو آواز آئی پیارے فارغ یہ نالین سمیت عرش پر آجا چوم لینے دو اسے یہ بے چین ہے تو عرض کی مولا وہاں کیوں فرمایا طور اور معراج کے قصوں سے ملتا ہے سبق اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے آنکھوں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا آواز ادھر نیچے دیکھو اللہ رہ تو ربی عز و جل میں نہیں نہ آنکھوں سے دیکھا رویت حلال کمیٹی تسی نہ ویکھیو چان تسی جے عید آ گئی ادھے آکھیو آج کرنی ادھے آکھیو کل کرنی ہے نہ مسلمان مزدوراں نوں چنگی طرح لوکاں کول تانے دوائی اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج فیصلہ کر لو کہ عید کب کہ ایماندار سے بتاؤ تمہیں کوفت نہیں ہوتے انگریز تمہیں جب تانے دیتے ان مولویوں کو نہیں ہوتی کیوں یہ حجروں کے اندر بڑے ہوتے میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں شاہ صاحب سے میں مؤدبانہ عرض کروں گا سید تمہارا احترام جو آیت پڑھی تھی اس کا معنی ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا اے میرے محبوب کہہ دو اپنے لبوں سے کہ میں تم سے ہر نبی نے کہا اجریہ الا نہیں ہر نبی نے کہا کہ ہم اس کا اجر مانگتے ہیں ان اجریہ الا اللہ ہم اللہ سے اجر لیں گے یہاں پر میں کون آہنا صحابہ کی لا اسألکم میں تہاڈے کول نہیں مانگنا یہ دسو پیڑی شے منگی دی جی میں تہاڈے کو منگیا تو پینیاں منگا گا بولو سی کی منگا گا پاؤنڈ اپنے لیے بھی نہیں کوئی دسے پورے یو کے پورے برطانیہ پاکستان دستے سوال لاکھ ہی ایبوں کا ایب ہے اور جس دست پر یہ ایب نہیں وہ دستے غیب انج کرو آندے نے مولوی تے سیکھو جی نبی تے مولوی کیوں جو لو رب دی قسم منو بھی تے جڑا چوڑما مولوی جو دوواں جنگل وچ پاو تے باہر کرفیو لا دیو تے بندر کوئی نہ جان دیو ویکھنا کہ نہیں مینوں رب رزق دیندا کہ نہیں اوتھے مصطفیٰ دا صدقہ میں کامل کی اولاد میں حامل ہوں میں گل کی پیا کرنا
کالا فیما یختصم مالا الا المودۃ فی القربا، ایت دا ترجمہ کر چھڑا، میں اور کچھ نہیں سنیا، میں آرڈر دینا، I give you order, obey my order، کل آپ فرما دیں کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ، میں تھوڑے کو اپنی اہل بیت دی محبت مانگتا، الا المحبت نہیں کہا، الا المودۃ کہا۔ انسان کو دولت سے محبت ہے، بغیر دولت کے بھی لوگ جی رہے ہیں، اچھے لباس سے محبت ہے، لوگ اگر پھٹا ہوا ہو تب بھی وہ جی رہے ہیں، اچھی خوراک سے محبت ہے، اگر نہ ملے سلاد وغیرہ سے بھی کام چل جاتا ہے، آدمی زندہ رہتا ہے۔ اب محبت اچھی عمارت سے ہے، اگر اچھی عمارت نہ ملے عام عمارت میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن الا المحبت نہیں کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، کہا الا المودۃ۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دو مچھلی کی جان نہیں رہ سکتی، اہل بیت کی محبت کو نکال دو تمہارا ایمان نہیں رہ سکتا۔ جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، مسلمان اہل بیت کی محبت کے بغیر مسلمان زندہ تو رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، آخو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میں تو نہیں گل دسا فیما یختصم مولا لالا کیوں پہ لڑ دینے، عرض کی مولا لڑ دینے تے لڑتے رہن، میرے والوں مر جان لڑ پین، میں انہاں دی لڑائی نو ویکھاں یا میں تیری ذات دے جلویاں نو ویکھاں۔ موسیٰ علیہ السلام سن طور میں رفعت لامکانی کہا، پھر عشوی من رآنی کہا، لن ترانی کہا، فرمایا من رآنی فقد را الحق، من رآنی کہا، لن ترانی کہا، اور لوگوں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، کیا آیا جب معجزہ آج کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام عرض کی تھی مولا میں نہ دی لڑائی دیکھا یہ جلوے اے دو، من رآنی کہا لن ترانی کہا، اور تور میری فتح لا مکانی کہا، من رآنی کہا لن ترانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، کیا آیا جب معجزہ آیا کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام حضور نے معجزہ جس نے دنیا تے آئے تے ابو جہل بیٹھا کہ کوئی فیشن تھک گئے، میں تے تھک گیا جی بس نماز پڑھ تو کی پڑھو اللہم صلی اللہ بولو سیدنا نہیں میرے حال ہونا، اللہم صلی اللہ محمد والا محمد الطیبین والطاہرین، بولو نہیں شاہ جی کسی بندے آخیا سی کہ 100 بندہ لیا جی تے سارے جوان ہو بڑھا بچ کوئی نہ ہو تا دھی کا ڈولا دیا۔ وہ ایک بڑھا سی میرے جی انہیں آخیا لے چلو کام آوا، انہیں آخیا جی انہیں شرط لائی بڑھا ہونا نہیں چاہیے، انہیں آخیا لے چلو کام آوا کہ اوکھی سوکھی ہوئی شبیل آ گیا کام، انہیں جناب آخیا بابے نو دیگ بچ پا لیا اتنے نب دے دیتے، اتنے کھڑ کے نا جی جوان گئے نا مچھا شچا کچی چکی ہیں بڑے بڑے احلامے بھی بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ معافی دے، انفلیشن بھی مہنگائی بھی بڑی ہوگی، نزلہ زکام بھی بڑا ہو گیا۔ باہر والا جس وقت بیٹھے رہے انہیں آخیا جناب 100 بکرا ہے تو 100 تسی بندہ ہو، ایک ایک بکرا کھاؤ تو 30 کا ڈولا لے، وہ ایک دوسرے کے منہ پہ ایک بکرا میں کر لوں، وہ آخر ایک بکرا میں کر لوں۔ بابے آخیا سی جی کوئی مصیبت پی تو کھڑکائیو میں دسا، انہیں جا کے کھڑکائی، انہیں آخیا بابا کام نہیں پہ بڑھتا، انہیں آخیا کی آدھے ہے، وہ آدھے 100 بندہ تے 100 بکرا ایک کھاؤ تو لے جاؤ، انہیں آخیا تھی انج کہو کہ 100 بکرا ہے نا تا، اسی 100 بننا تھی ایک کر کے لے آو تو اسی سارے کھا لاں، تا بکرے مکانے نے نا اسی سارے شروع ہونے ایک ایک بکرے تو تھی بکرے لے آو تو اسی کھانے جانے، یہ کی ہوا ایک ایک بکرا بے اتفاقی تھی ایک ایک بکرا لے آو اسی تے 100 بکرے پورے کر دیا گے۔ اور نہ آخیا گال سنو رشتہ تو جی ہوں دے دیا گے، ہوں یہ دسو تا بڑھا کتنے، آخیا کہڑا بڑھا، انہیں آخیا تھی جن کے پھنے کھا ہے وہ مجھے پتا ہے، ہوں بڑھا دسو کتنے، بڑھا انہیں دیکھ انہیں آخیا جاؤ رشتہ دار دے نا بڑھیا تو یہاں بچا کے، یہ اسی جڑے بڑھے ہیں نا سانو یہ حدیثاں بھی آدی نے، ہوں جسے ویکھیا ماشاء اللہ تو مطلب بہ جاؤ، جسے ویکھیا رب نو تے رب نے کی کیتا، آئے ہایا فرمایا کی لے کے آیا سونے، میں وہ بھی نہیں بیان کرتا، فوادہ کفاؤ بین کتفیا، رب نے جفی پا موڈیا دس چل جی میں شاہ صاحب نے جفا پایا، فرمایا فواجد تو بردا بین صدیا، میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی، وہ جنہوں رب جفی پائے وہ کلیجہ ٹھر گیا، فرمایا میرا کلیجہ ٹھر گیا، ملوانیاں دا کلیجہ سڑ گیا،
فوجد تو بردا بین صدیہ تے نتیجہ کی نکلیا فالم تو معافی السماوات والارض وقت کو نہیں نالے اپنا بھی بچانے وطلا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض خوش رہو تیری قبر تے رب رحمتہ کرے شیخ معدل دہلی پھر ترجمہ کرتے ہیں پس دام استمار چے در آسماوات چے در زمین بود عبارت است از اصول تمام علوم جزوی و کلی و عطایا جنہیں رب نو ویکھ لیا ساری کائنات نو ویکھ لیا خدا نو ویکھ لیا تے خدائی نو ویکھ لیا حضور علیہ السلام واپس آئے تے کڈی جلدی آئے ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی ایک آخلا جی اتنے گئے سن تے تھلے تعلق کوئی نہیں بتاؤ یہ راکٹ میں جو گئے ہوئے ہیں ریگن سے باتیں کرتے ہیں نیچے کے نہیں ایمانداری سے بتاؤ تین جانے نے یہ کہتے ہیں جنتی لباس وہ خلاد وردی کا لباس تھا جو محمد عربی کو پہلا پہنایا گیا تھا میں براق کو براق نہیں میں براق کو خلائی راکٹ کہتا ہوں تم بھی یہ کہا کرو حضور علیہ السلام واپس آئے ابو جہل آخلا کوئی فریش نیوز ہوئے فرمایا ہاں کی گھوڑے تو زیادہ رفتار تیز کوئی سواری نہیں فرمایا میں تے رات دے اب ریحانی دے گھر ستا تھا تھوڑے جہے حصے وچ میں تو جناب آسماناں نو تے زمیناں نو تے سارے نبیوں تے خدا نو ویکھ کے نا تے میں واپس ٹور آیا واپس آئے ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی جبریل علیہ السلام اچھا بھائی جبریل میں چلے ہوں رب کول وہ میں لمبا نہیں کرتا انتہاج ابتدا تکمیل آغاز جہاں اختتام جہاں الناس وعالم وہ میں ساری کر بیٹھے لوگ مولوی پہ کرن دے جناب کوئی جان کو کام ہے ہی دس میں رب کول چلے انہیں نہیں آخیا اندا سدرۃ المنتہا اندا جنت الماوا میں رب دے کول ہوں تو اج کرایا نصیب ہویا ہونا بھی میں گیا تے لے کے نہیں عرض کی یا رسول اللہ سمیک میری دعا قبول کرا دیو مہر لگوا دیو فرمایا کہ جبریل دا کیتا جے کہ نبی دی دعا جڑی ہے رب جلدی ماندا ہے کیڑا یا رسول اللہ جب تہاڈی امت صدیق تے فاروق تے علی پل صراط تو گزرن نا تے تھلے میرے پاروں ٹلی دے پیر اتے اور پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو آنکھوں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ویسے تو رومیوں شامیوں کے ڈالے جس پل سے صحابہ گزریں گے یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کو پل سے گزارو راہ جنہیں گزرنا ہے وہ بولو تجھے بیٹھے رہو کوئی ضروری نہیں جمہوری ملک ہے پل سے گزارا راہ گزر کو یہ وہ حسرت ہے جس حسرت کی حسرت کو بھی حسرت ہے پل سے گزارا راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو آواز سے دگنی رفتار ہے طیارہ نکل آیا ہے لیکن ادھر پہ آواز آمدی ہے براق ایڈی تیزی نال چال براق سے یہ کہہ رہی تھی اس کی صبح کی روی جائیے یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یہ پھر کبھی عرض کروں گا اصل معاملہ تو آگے عرض کرنے کا بہرحال حضور علیہ السلام نے کہا الا المودۃ فی القربى آج حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ صدیق اکبر ٹک ٹکی بند کے پہ آیا میں علی میرے منہ ٹکی لگے کہ تو بہر عرض کی تھی میں عبادت کر رہا اے وہ کس طرح فرمایا میں تیرے رسول کو سنیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت کعبے کی دیواروں کو دیکھنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے النظر الی وجہ علی عبادت علی کے رخساروں کو دیکھنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے میں عبادت کر رہا ہوں ذکر علی نے عبادت نے اس لیے کہو اہل خرد کی آنکھ کا تھکنا منو چاہیے تھک تسی گئے ہو جی میں ہولی بولا چاہتے ہیں آلو پھسے جی آخو اہل خرد کی آنکھ کا اب کعبے کی زیارت یہ بھی عبادت علی کے رخ کی زیارت یہ بھی عبادت کعبے کو علی کے ساتھ مناسبت تو ہی پھر آپ کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھولی میں بھی کہتا ہوں کیوں کسی کا پردہ رکھنا تھا کوئی آنکھوں میں پنہا تھا اب حضرت 3 دن اور 3 راتیں مائی صاحب اندر رہی حضرت مریم لئی تو کھجوروں کا رزق واؤزی لے کے بجی دن ناخلت تو ساکت لے کے رتبن جنیا فقری باشر بی وکری ہے نا بھائی میں ترجن من البشر حضرت گولی نے بشر انہاں نو آکھیا تو یہ ساڈے مگر پے کے بے ایمان انہیں آکھیا من البشر جے نہ بشراں وچ بشیراں وچ شریراں وچ کوئی ویکھے تے دریا جاری تے ساری ہو گیا اب مریم تیرے لئی تے خوراک مہیا ہو گئی علی دی ماں فاطمہ تیرے لئی کی راز خدا دا نور 3 دن تے 3 رات آپ اندر رہی ہیں حتیم کعبہ دے کولوں دیوار پھٹی اجتماع جوئی دی عبارت ہے ادھر علی ٹریا کروں نبی ٹریا ادھر حسن ابا ٹریا کروں حسین دا نانا ٹریا
ادھر خاتم الاولیاء ٹریا کروں خاتم الانبیاء ٹریا ادھر کعبے وچ آن والا ٹریا کروں کعبہ وسان والا ٹریا ادھر مشکل کشا ٹریا کروں حاجت روا ٹریا ادھر خاتم الاولیاء ٹریا کروں خاتم الانبیاء ٹریا ادھر ولیاں نو مور لانے والا ٹریا ادھر نبیاں تے مور لانے والا ٹریا رستے بھی پوچھیا تے پھر اس وقت جو کچھ ہویا تانوں مولوی صاحب نے دس دیتا ہے آکھو اہل خرد کی آنکھ کا جی میں تمہیں سویر نہ کر دیتی پاویں مینوں ٹیکا لوا کے تقریر کرنی پئی میں تمہیں چھڈن نہیں لگا آکھو اہل خرد کی آنکھ کا جڑا میں ہلنا نہ پیا دلیل ہے کہ بریک لاؤں گا پر جس نے گڈی ٹاپ تے ہوئے تو بریک لگدے نہیں موشن اصل سواد خراب ہو جاتا ہے اہل خرد کی آنکھ کا سہارا اور اہل نظر کے دل کا سہارا میں بغیر تیاریوں پہ بولنا لیکن اتنا میرے کو خزانہ خدا دی قسم کے مکن جنا نہیں آتا اہل خرد کی آنکھ کا تارا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی کہندا ہے در کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشی عملہ ادری کہنا میں حیران ہاں ساڈے پتہ کی کرتے ہیں ویکھیا نا شہر نو اگے لایا فائدہ آخر جی سید اگے ہوندے جی ویکھیا نا کہ پہلا گیا بوٹیاں چنگیاں وہ پیر کنڈی ہوندے نے جو مرضی بنایا جس لئے وہ کہتے ہیں بدی دندگار درا تیرا شب کہ خاندے یا ربگار سورے لقب کہندا ہے جس لئے حضور نے ویکھیا حضور دے پیراں چ روڑ چبدے نے پیراں مصطفیٰ دے چبدے نے پہ تے دل صدیق دے چبدے نے واہ جس نے دیکھا کہ در کا کہندا اس وقت جس نے چرفتن چندی بدامان دشت میں تے نا دارالمبلغین کھولو میں تانوں کتاباں دے حوالے تے ریفرنس تے پھر دسیا وا کہ جس نے چاپ ٹرے چرفتن چندی بدامان دشت قدوم میں فلک سائے مجروح گشت اس نے حضرت صدیق اکبر نے کی کیتا اس وقت رسول پاک علیہ السلام نو مونیاں تے بٹھا لیا ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ولیدی حدیث است جا شگفت کہ در کس چنا قوت آمد پدید تواڈے لئی کہ بار نبوت تواند کشید اور جس نے نبوت دا بوجھ کس طرح چکیا اچھا جناب یہ تھی کہ مولوی آخلا وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا حضرت علی کو اس لیے کندھے پہ بٹھایا کہ حضرت علی جو ہے نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ایمان نہ کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدے تے سوار ہوئے کہ نہیں بولو گدے پار چکیا کہ نہیں خچر تے سوار ہوئے نے خچر پار چکیا کہ نہیں اس سے سوار ہوئے اٹھنی پار دوں نہ چک لے صدیق اکبر تے حضور علیہ السلام دا علی نو تساں ایڈا ہی لسا سمجھے جیڑی ضعیف ہے انہوں تسی بنائی آؤں دو مرید مجھے اٹھاتا ہے کیوں میں پیر ہوں مقتدی امام کو اٹھاتا ہے وہ مقتدی ہے یہ امام ہے رسول بھائی کو اٹھا رہا ہے کیونکہ امتی بھی ہے بھائی بھی ہے انہوں نبی دی منجی تے بھی ستا ہے میں اتنے کہ گل مکالا دس دیں مولوی تواڈے کم دیٹ از بیسٹ فار یو اف یو انڈرسٹینڈ حضور نے صدیق اکبر نو نال لیا تے علی نو منجی تے کیوں سوایا علی نو نال لے لیں عملہ تے منجی تے ہی ہونا سی نا یہ تو پتہ جی نا نبی پاک نے چار پائے تے شاہ صاحب کام آئے گا جب رسول اللہ نے سوایا حضرت علی نے سوایا کیوں ابی طالب جس نے حضرت علی صبح جس منجی تے ہوندے سن تے رسول اللہ دوجی منجی تے ہوندے سن جس نے رات پیندی سی مولا علی نو حضور دی منجی تے کر دیندے سن حضور نو علی دی منجی تے کر دیندے سن تاکہ جے کافر حملہ کرن تے میرا پتر علی ماریا جائے تے خیر ہے مصطفیٰ نو تکلیف نہ ہوے ہائے ہائے خدا دی قسم او دا بدلا فرمایا پتر ابو ہائے ہائے میں کی علی تیری شان برکت علی امام مرد فرمایا ابو طالب نے بچنا تیری خیر ہے تے بیوی نو کیا بھوک ساڈے گھر ضرور ہے پر علی بھوکا دے تے گوارا کر لاں گا تے جے بھوکیاں دا داتا بھوکا رہیا تے میں تینوں نہیں معاف کرنا حضرت علی نو حضور علیہ السلام اس گلے منجی تے سوایا جے میں تیری منجی تے سوندا رہیا اج میری منجی تے تیرا سون دا مقام ہے حضور علیہ السلام نے حضرت علی نو مرتضیٰ نو ایتھے اٹھایا مہاجر تے مدینے سارے انصار بنائے تے حضرت علی رو پے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کسے دا بھرا نہیں جے بنایا مواخات فرمایا میں کنج بنا انت علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ انہیں رب نال میرا زور تے نہیں نا انہیں دنیا تے آخرت وچ مینوں تیرا بھرا بنا دیتا میں تینوں کسے ہور دا بھرا کے جے بنا سکنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ واجہ الکریم جس نے کعبے دے بوتن کعبے دی تے علی دی نسبت ہے کعبے کے بت بینا گرائے اپنے ہاتھ سے کعبے کے بت بینا گرائے اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی آنکھوں حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے
نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ حامد یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، آنکھو ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ میں ابو بکر دے موڈے تے میں بہواں گا، میرے موڈے تے تو بہواں گا۔ خیبر و تفا ماریا ہوئے اسی بندے لا نہیں سکتے، پھر ہے نا جڑے اج کل دے نزلہ زکام کھانسی قومی نشان مارا، صحیح بندے صحابہ ہلا نہیں سکتے۔ یہ پھر کدے دساں گا ایمان کھولو، ابن عبد ودم 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکاریا تے ساتھیاں نوں تے حضور نے حضرت علی 3 بار اٹھے تے بٹھا دیتا، تیسری بار یہ اٹھے جس نے کہا محمد ہی پھر مقابلے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں ساتھی رہ گیا، علی کہا یا رسول اللہ غیر تو گوارا نہیں پکار چھاڑے، فرمایا وہ ابن عبد ود ہے، کہو ابن عبد ود تے میں تیرا ویر نہیں، صحابہ دا مشیر ہوے، نبی دا ویر ہوے، جڑا نہ انہوں منے بڑا نہیں، اگو میں نہیں آخدا، صحابہ دا مشیر ہوے لولا علی اللہ علیہ عمر، صحابہ دا مشیر ہوے، نبی دا ویر ہوے، جڑا نہ منے تے امت دا دستگیر ہوے۔ حامد یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آنکھو ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ فرمایا کعبے جاون والے نوں صاف کر، کعبے کے بت بھی نہ گرائے اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ فرمایا تیرے بچیاں نوں موڑے چاڑا، نعم المرکب یا غلام، امام حسن نوں بخاری پہ آندا تے صدیق اکبر نے ویکھیا حضور دے موڑے چڑھے نے تے آقا اس نے فرمایا نعم المرکب یا غلام، بچیا تینوں کڈی سونی سواری لبھی، لوگوں نے اونٹ لبے سواری لی، تینوں سید الرسول لبا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو جی بچہ ہویا، فرمایا اے تے وینا پیا سواری اچھی ہے، یہ پیا وینا سوار کڈا اچھا تے تنقید عبارت۔ نبی آنکھ اٹھے تے کعبے دا رخ بدل جاندا ہے، شاہ جی میں کوئی تیاری نہیں جے کیتی، قرآن پاک دی قسم میرے ٹھڈو قرآن تے حدیث دا نکلدا ہے۔ جس لے حضور قد میں رات تکلو بابا جی کا فصہ مائے پھلا نو ولے جنہ کا قبلہ تن تردا، نبی او دا اکھ چکے رب پہ آندا میں تیرے ال وینا پیا سونے، بار بار تیرا چہرہ اٹھدا پیا، میں تیرے ال وینا پیا تو میرے ال وینا پیا، فرق ویکھن وچ میں بھی تواڈے ال وینا پیا، تسی میرے ال ویندے پے، میں سنان لئی وینا پیا، تسی سن لئی پے ویندے ہو۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ میرے ال ویکھ رہا، خدا مصطفیٰ ال ویکھ رہا، فرمایا پر فرق ہے تو ویکھ رہا انتظار نہیں، میں تینوں ویکھ رہا پیار نہیں، قبلہ تنتا جدھر دل کر دے منہ کر۔ معلوم ہوا کعبہ پھرتا ہے رضائے مصطفیٰ پر، کعبے کا رخ پھرا رضائے مصطفیٰ پر۔ تنقید کی عبارت پیش کرتا ہوں، 1000 کتاب موجود ہے سوائے مبسوط امام محمدی دی، کوئی نہ لو تھی جڑے علامے نے صرف کتاباں نے نہ پوچھا کرو، مصنف نے نہ پوچھا، کتاباں نے نہ پوچھا۔ تنقید کی عبارت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں حضور نے حضرت امام حسین سوار ہے دھاگا ڈالا ہوا تھا، جدھر پھرتے تھے ادھر پھر رہا تھا، معلوم ہوا کعبہ پھر رہا ہے رضائے مصطفیٰ پر، مصطفیٰ پھر رہا ہے سید الشہداء کی رضا پر، اس لیے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا بھی غلام رکھے، کہو آمین۔ صدیق اکبر کا بھی غلام رکھے، فاروق اعظم کا بھی غلام رکھے، آمین۔ عثمان غنی کا بھی غلام رکھے۔ علی حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم مستم، اگے بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، سگے کوئے شیر یزدانم۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی چلی دی بو آئی جڑا سلطنت تختے الٹا دینا؟ میں قسم رب العزت دی، میں ایک ہوندا ہے علم الیقین، ایک ہوندا ہے عین الیقین، میں تم دسا ہاتھ نہیں یقین۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں بھی نہیں جی انگریزی آؤں جی، بغیر انگریزی دے نیشنلٹی نہیں دینے، مولوی نے پتہ نہیں کس نے لبنی۔ 2.5 گھنٹے مسٹڈ لگی رہی جی، انہیں آخیا ایوری باڈی موو فرام نو مسٹر شاہ، 2.5 گھنٹے۔ میں آخیا بیڑا غرق، لیکن میں منیا دل چ، میں آخیا مولا علی اس جگہ انہیں کہا نا میں فلانے دیڑے آنا، مولا کائنات میں قسم رسول اللہ دی بیٹی زہرا دی چادر دی کھا کے کہنا میں اینا گناہگار رکھن والا علی دا مکھڑا ویکھے۔ میری 3 دفعہ آپ نے مدد کی ہے، 2 دفعہ صرف ہاتھ رکھے، تو میں آخیا توڑا آواز آئی میں مولا علی۔ دوجی دفعہ تیسری دفعہ جس لئے آپ دی میں جسے دن منایا تو انہیں آخیا جی میں پہلا اپنے پیو دا، میں کہا تیرا پیو خاک پایا حسین واز حسن معرفت گشتہ برمن انجون مزارے ہو تسی ساڈے گھر ساڈا اے دسو ایمان اشہد ان محمد رسول اللہ دی آباداں ہوندیاں نے کہ کسی ہوری دی آباداں ہوندیاں؟ بولو تو صحیح۔
پھر برابری نہ کریا کرو. اشہد ان محمد رسول اللہ. جنید بغدادی انہیں آخیا, رستم انہیں آخیا سکا ہے سید پتہ نہیں کیا ہر کتوں آ گیا, انہیں باڑا جہا بندہ انہیں آخیا دیہڑیاں اپنا, انہیں آخیا بادشاہ میرے فولادی طاقت ہے, ایک کرنٹ ہے میرے بجلی جس طرح محمد علی آنا ہے نا کرنٹ میں میرے طاقت آ جائے, تو بادشاہ انہوں کٹ سی. بادشاہ نے کڈیا رستم جناب پہلوان بڑے ڈیرے لگ گئے جناب بڑی دنیا. انہیں بادشاہ تمہیں پتا ہے انج کر دیں پلوان جہاں ساڈے والے وہ ایک بار انج کر دیں چنڈا چھڑ دیں جناب جس نے پھڑنا سید نے وہی لنگوٹ چا کیتا اینجا کیتا جی سامنے نکلیا ہاتھ چا دیتا وہ 50 مروڑن لا اکھاں چاسو آ گئے کہنے لگا میں پلوان نہیں میں رسول اللہ کی نصری کی اولاد ہوں. حضور دا نام لیا تے گنبد خضرا دا مکین سامنے کھلوتا ہے نظر آیا, تھلے لیٹ گیا اتنے حضرت اس سید نو بٹھایا, حضرت جس نے بٹھایا تے جنید بغدادی حضور علیہ السلام نے فرمایا او جنید تم میرے نام دی قدر کیتی ہے, تم میرے بچڑے نو چھاتی تے بٹھایا جا میں تینوں ولیاں دے موڑے تے بٹھا دیتا. حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں 7 باری بچہ کھینو پھڑنا ہے گیند پھڑنا ہے. مولویوں کے بات نہیں ہوں تو نہیں مار کھانے ذرا خیر میرے ہوں بھی گھٹ نہ کر. جس نے کھینو پھڑنا آیا تو آپ اٹھ کھلونے غزالی دورہ رہ گئی. جس نے آپ اٹھ کھلونے نے تو رہ گئی رسم ازاں روح بلال نہ رہی. میں حیران پہ ہونا جس مولوی نے والے بیت کی شان بیان کی تھی تو کر دی ہو نا. رہ گئی رسم ازاں پہلی دفعہ سنا ہے بہت دل خوش ہوا, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے. رہ گئی رسم ازاں روح بلال نہ رہی. آپ 7 باری اٹھے انہوں نے کہ جناب وجود راہ پڑھاندے ہو پہ مصنف بالتقریر ممزق نہ ہم کلہ ممزق اندر ادھر ہو کے آپ جو اس کی جز نہیں ہوتی جز لا یتجزا یہ کڑی کڑی ساڈوں نہیں سمجھ آتی کیوں اٹھ دیو. فرمایا یہ بچہ جہاں کھینو لینا آتا ہے کون ہے جی شانیاں دا بچہ ہے انہوں کوئی شانا کہ میں ایک دینا نا تاک مجھے پتا کی آدھا سر کو بابا جی. میں کہا بابا جی انہوں نے کہا نہ سائیں بابا جی پاکستان نے جدہ ڈنڈا سوٹا چلتا ہو. میں کہا اچھا تو میں کہتے اتوں انہیں آخیا اتنے جی 400 مربع زمین ہوئے تو اسی مخدوم صاحب آنے تو میں کہا غریب صحیح دوں ہشانے آنے ہیں. اچھا تو اتنے سمجھ گیا. جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بچہ انہیں آخر جی سیدہ دا پتر ایک کھیلوں نہ کھیل پیا. فرمایا جس لیے وہ آؤں تو مجھے آ جاتی ہے نانے کا کلمہ پڑھ کے میں غزالی تے مسلمان بنے. تو اس اقبال نے آ کے رہ گئی رسم ازاں روح بلال نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک قبول کرے. ایک یاد رکھیو جہاں یا غوث اعظم دا نعرہ مارنا رہنا آخو نہ بھابی ہو سکتا بولو نہ گلابی ہو سکتا ہے نہ شرابی ہو سکتا ہے تے نہ صحابہ دا منکر تے علی دا نعرہ مارو نہ خدا پاک دی قسم ہے. مینوں جس ویلے میرا دل گھبرائے سارے بچے ڈیپینڈ میرے تے کرن مینوں نہ پھر جناب کوڈ یو ہیلپ می مینوں نہ یہ آوے گفٹ لفٹ کہ جناب بندہ نال کھڑنا رات رہنا کوئی نہ جے جا کے بولے ایک چنگی سی مانچسٹر جنانی انہیں آخیا یو آر پلیز یو سینڈ دا پاسپورٹ بائی پوسٹ آئی پتہ نہیں کیوں مار میں مور لا دیا. میں آخیا ٹھیک ہے جناب. میں آخیا مولا علی اگے 2 باری مدد کی ہے جی ایس کی تے میں مولا کائنات کانفرنس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں ایک شعر سنا دیں جو دل کرتا جی سنیں. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا میں آخیا سی نا 17 تھلے نہیں آمد تھی کہتے سو. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا اور ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. دریا سے سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. میں علی دی ولاد دی قسم کھا کے کہنا عباس دی میں غیرت دی قسم کھا کے کہنا زہرا دی حیا دی قسم کھا کے کہنا زینب دی وفا دی قسم اکبر دی جوانی تے قاسم دی قربانی دی قسم کھا کے کہنا میں آخا میں خارجیاں بڑے بڑے ہوں بھی تھی پاکت لگے چلو میں تھوڑے جاؤ لاکوان تو ملاقہ میں کہ یہ گل شاید بہرحال میں مربت کر چڑنا ہونا میرے دل آئے تھے. میں جناب علی جرکا زنانی کو آخیا مولا علی جی ایسی نیشنلٹی لے دیتی ہوں میں جدھر دل کرتا ہے آئی وانٹ گو آئی کین گو. میں فرانس ان شاء اللہ جاؤں گا بعد سوئٹزرلینڈ مریدا میں جاؤں گا. وہ بعد میں ایک ایسے ملک جانا جی مولوی نہیں میں دسنا. میں تھے سارے مولوی اتنے آ گئے. میں آخیا جی ہوں اتنے کا دسیا تو نہ ہولی ہولی کرم کنی کر پیڑا پھر رہو تھی اتنے کٹھے ہاں لگے رہے تھے جی کھ نہیں رہا. ہاں جدو دے آئے میں آخیا جی جن پیر زیادہ آتے فیکٹریاں بند کام بند رب نہیں چاہتا کلے کر رہے تے خیر بہرحال اس وقت بندے تکلیف ہوئی. میں گلا صحیح کر رہا صادق کو اپنے قول میں غالب خدا گواہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. میں 11 بجے پہنچنا سی
بلیک پر 11:15 ہو گئے نے اتنے اللہ جانے منو کی ہو گیا. میں اج تیا کیتا سی 3 منٹ بولاں گا لبنا تو وہی جو کچھ شاہ صاحب دے رہا گل تا جے مینوں بھی لطف آوے خدا دی قسم ہے. میں گل کی پیا کردا سا میں لے کے آیا سا میں پتہ جی ولایت چھڈ کے ٹر گیا. اس لیے اس وقت 150 بچی درس میں پڑھتی جو صبح قصیدہ بردہ پڑھتی اور اس کے بعد پڑھتی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی اور پراسپیکٹس. الفیصل انٹرنیشنل یونیورسٹی ساڈے مدرسے کی بچی مسرت شہین دختر حاجی محمد شیخ مالا خالد آباد گلی نمبر 1 اول نمبر سے آئی سلیکٹ ہو گئی. 4 سال بعد امور کلیہ شریعہ کی جج لگی. سلفیہ مدرسے کی سیدزادی گئی وہ گھر آئی پیر وہ پیو چک چمرے کا سی انہیں اگر یہ دین کیا انہیں آخیا تیے کہ انہیں آخیا ابا جی اتنے اسی طرح پڑھانا انہیں آخیا چل ٹور بھابھیوں کے مدرسے کی بچی انہوں نے برین واشنگ کی بچیوں کی اور میں نے یورپ کی بچیوں کے حالات دیکھ کر تمہاری بچی ہیں میری بچی ہیں تمہاری بیٹی ہیں میری بیٹی ہیں تمہاری بہنیں مائیں میری مائیں بہن ہے. خدا کی قسم میں نے دیکھ کر یہ کھول در کچھ سمجھ کر ہی ہوں موج دریا کاری ورنہ میں بھی جانتا ہوں آفیہ سائل میں ہے. میں جا کے مدرسہ کھولیا لوگوں ادھر کھڑ کے پیسے ہیں نہ سارے مولویوں کو سوائے میرے کسے 2 پیروں کو کار سی تروں کو دیوان صاحب کیڑے والا پاک پٹنا پیر سیال تے گولڑی بابو غلام محی تے چوتھا آخو نا پیر سید احمد. بولو نہ بولتا کیوں کسے مولوی کو کار نہیں سجے. ہوں میرے کو کڑی بھی میں کسی کی بنی ہے بندہ جھوٹ مارے بےکار اے جوبا مینو سید آئی دیتا اللہ دی قسم. میں آخیا سیدہ کتوں کر دوں انہیں آخیا مولا علی مکان چ باہر سامنے مسجد نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آ رہی ہے. تو جڑے باہر لگے نے چھڈی جائے ہوں ویکھے جی نا باہر تو آپ باہر نکلے نے چکورا جہا تو سرخ رمال ہے وہ روٹیاں نے ہوں نے چکیرے چکورے بنے پٹھے دے کھجور دے پٹھے نے ہوں تو تھی جناب اپنی ماں کی بولی بھی نہیں نا جانتے. آ کھجور دے پٹھیاں دے بنے ہوتے ہیں ڈیرا اسماعیل سال چل جائیے یا ملتان آ وہ روٹیاں نے تو چھاپا چکیا میں روٹی کھادی یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے دے دو جی رسید کٹ کے انہوں نے دے دو اے میں دے دو جی مطلب میرا سارا حساب کتاب 85 86 کا 84 85 کا دیتا 86 87 کا رہنا 86 تک مکمل 87 تک جون تک مکمل کر. میں نے دیکھا دور مسجد نبویہ سرکار پار تشریف میانہ کٹ آپ نے یوں رومال باندھا ہوا ہے تو میں 40 دینار نے ایک بندہ کول کھلوتا ہے. میں کیا حضور تسی تو مسجد نبوی چ رہندے سو. آپ فرماتے ہیں جب سے مسجد نبوی کی توسیع میں ممبر رسول پر بیٹھو خانہ خدا میں جب سے مسجد نبوی کی توسیع شروع ہوا ہے ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور یہاں تھا میرے میں نہ اس بندے نہیں کروں میں کہنا میرے کو 40 دینار نے میں لنگر دینا چاہتا انہوں نے آخیا جی کوئی لوڑ نہیں یہ سارا لنگر مولا علی دا بمبئی دا ایک سیٹ چلانا خدا جانے وہ کون سا ہے خدا کی قسم مجھے زیارت ہوئی میں کہا مڑیا پاوے 3 گھنٹے بھی میں نہیں گھبراتا نو جی جا کے ٹڈ بھی جیون دی جی مڑے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی بھی خیر تے بچوں کی بھی خیر 2.5 گھنٹے لگی رہی ایک میں لت کرائی سی انہوں 2.5 گھنٹے لگی رہی میں بھی بولتا رہا انہیں میرے اگے نا پیرے کھڈ کے بڑا مشکل جہا پیرا کھڈیا ریڈنگ میں کر لینا وہ پاوے کھی ہوئے میں جی تیز چلیا ایک لفظ ہی ایڈا وڈا میں چھڈ گیا میرے بچے کنا نہ لگے منو اطمینان سی انہیں آخیا کہ میرا ہمارے باپ کی انگلش ٹیسٹ ہے اس نے کہا بیٹر ناٹ بیسٹ اور میں کہا تو گڈ کہہ دیتا بھی بڑا ہے صرف بیٹر ہوئے بیٹھے ہیں خدا دی قسمیں مدینے کے گدا دیکھیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر کعبے دے بت لائے تو فرمایا علی جی پھر تو میرے موڑے سے چڑھیا تھا تیری کیفیت کی سی عرض کی کملی والے تیری نبوت دی قسمیں اس وقت میں یہ سمجھا پیا یار شروع چاہ تو ہاتھ لا لا سمجھے میں ہدایت بہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بہلا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت
ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول سپڑ یہ سلام آج سانا او قبول یا الہی یا الہی از پہ آل رسول سپڑ یہ سلام آج اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم بادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گارے متوا مردگار تو نکو کاری و ما بد کردائیں جرم بے انداز و بے حد کردائیں الہ العالمین کل مریضوں کو تندرستی دے الہ العالمین کل مریضوں کو تندرستی دے ناتوانوں کے تن میں چستی دے کر غریبوں سے تنگ دستی دور تنگ دستوں کی فاقہ مستی دور مولا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے آخو آمین تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے الہی جن علماء کرام ربانیین نے شان اہل بیت شان صحابہ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں پوٹوہاری اشعار قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد بریڈ فورڈ 8 ٹیلی فون 480327 اور 775721